الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود العظيم. حاضرین اکرام، تمام تعریفیں اسی خدائے تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو ایک بہترین نظام میں تبدیل کیا. حاضرین محترم، درود و سلام نازل ہو تاجدار مدینہ سرور انبیاء حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر. درود و سلام نازل ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کی جان حسنین کریمین علیہ السلام پر. درود و سلام نازل ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سنبھالنے والے آقا میرا مہدی موعود علیہ السلام پر، آپ کے آل و اصحاب پر. حاضرین محترم، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کی آج تیسری تاریخ ہے، جس کے تعلق سے ہم لگاتار بعد نماز مغرب 10 سے 15 منٹ سنتے آ رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے ہمارے علماء بیان کرتے جا رہے ہیں. جب بھی 1400 سال میں ماہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ماہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ کیا اور ہم تک صحیح اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دیا. حاضرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے خدا راضی ہو گیا اور وہ بھی خدا سے راضی ہو گئے. حاضرین محترم، آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا عظمت واقعہ سنیں گے. کس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شکم سے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش پر کتنی خوشی منائی اور ان کو کتنی بشارتیں عطا فرمائی. حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگوں، یاد رکھنا کہ امام حسن اور حسین کوئی اور نوجوان نہیں، کوئی عام نوجوان نہیں، بلکہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جنت میں جو نوجوان لوگ رہتے ہیں انہی کے سردار امام حسن اور حسین ہیں. حاضرین محترم، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت ہے. بے شک آپ کی شان کو مکمل طور سے اگر کوئی بیان کر نہیں سکتا، کوئی آپ کی شان کو مکمل طور سے بیان نہیں کرتا، کیونکہ جہاں پر انسان کا دماغ ختم ہوتا ہے وہیں پر اللہ والیوں کا دماغ شروع ہوتا ہے، وہیں پر ان کا ذہن شروع ہوتا ہے. حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی 15 رمضان ہے تیسری ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئے، اور جب آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میرے دل کی دھڑکن، میری جان، میرا بیٹا اس دنیا میں آ چکا ہے، جو سادات گھرانے کو سنبھالنے والا ہے، جو ساداتوں کا سردار ہے، جو
سید گھرانے کا سردار ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش کا واقعہ آپ کو جب معلوم ہو گیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور خیمے کے باہر کھڑ کر ارشاد فرماتی ہیں کہ اے اسماء، لا میرے بیٹے کو میرے گود میں دے دے، اگر میں بھی تو دیکھوں کہ اس کا حسن و جمال کیسا ہے جو سادات گھرانے کا سردار کہلاتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھ دیتی ہیں۔ جیسا ہی حضرت امام حسن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، آپ کا حسن و جمال دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے آپ کو، کس بہترین انداز سے آپ کو خدا نے بنایا ہے، ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیدہ کا لال پیدا ہو چکا ہے جو سیدوں کا سردار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور بلاتے ہیں مولا علی کو اور ارشاد فرماتے ہیں اے علی ذرا میرے پاس تو آ جانا۔ حاضرین محترم، جب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو دیکھ کر بڑے خوش ہو چکے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے کان مبارک میں اذان دیتے ہیں اور امام حسن کو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے امام حسن یاد رکھنا کہ خدا ہی بڑا ہے، اے امام حسن یاد رکھنا کہ خدا ہی سب سے بڑا ہے جو تجھ کے بندگی کرنا چاہیے۔ اور بائیں کان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ اے امام حسن یاد رکھنا اشہد ان محمد رسول اللہ، یاد رکھنا تیرا نانا کوئی عام شخصیت نہیں، تیرا نانا محمد رسول اللہ ہے جو خدا تعالیٰ کا آخری خلیفہ آخری رسول ہے۔ تیرا نانا وہ ہے جہاں جس کے صدقے میں اس ساری کائنات کو خدا نے بنایا، تیرا نانا وہ ہے جس کے صدقے میں تمام نبیوں نے اپنی حاجتوں کو خدا تعالیٰ سے طلب کیا، تیرا نانا وہ ہے جس کے ہاتھ میں تو ہے، جس کے کائنات جس کے صدقے میں بنائی گئی اس کے ہاتھ میں اے امام حسن تو ہے۔ حاضرین محترم، اذان جب بچے کے کان میں دی جاتی ہے تو اسے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اے بچے اب تو پیدا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اب تو مرے گا خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق مرے گا۔ حاضرین محترم، جیسا کہ ہم تب تمام جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان اور اقامت کہی دی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سوال کیا اے علی کیا تم نے اس بیٹے کا نام رکھ دیا ہے، اے علی کیا تم نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے؟ تو قربان جائیے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، میری بھلا ایسی ضرورت ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے بڑھ جاؤں، آپ سے مقام میں بڑھ جاؤں اور میں خود سے میرے فرزند کا نام رکھ لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اتنا بڑا مقام نہیں ہے، میری اتنی بڑی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے موجود ہوتے ہوئے میں اس بچے کا نام رکھ دوں۔ حاضرین محترم، جیسا ہی یہ کہنا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور امام حسن کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ امام
حسن اور امام حسن کا جو امام حسین اور امام حسن کا جو نام رکھا گیا ہے، دنیا کی تاریخ میں آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک کسی کا پہلے نام نہیں تھا۔ سب سے پہلا نام حضرت امام حسن کو امام حسن رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے دور جہالت میں کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ یہ نام کی عظمت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جینا ہے تو سادات گھرانے کے تعلق سے جیو، مرنا ہے تو سادات گھرانے کی پیروی کرتے ہوئے مر جاؤ۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی، اے بی بی فاطمہ، اپنے بچے کے سر کے بال منڈوا دو اور حقیقہ ادا کرو، 2 بکرے دو اپنے بچے کے نام سے، اور بل سر کے جو بال ہیں اس بال کے برابر چاندی خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دینا۔ حاضرین محترم، خدا کو اتنا پیارا پسند آیا یہ عمل کہ تمام امت کو یہ فرض واجب قرار دے دیا اور کہا محمد رسول اللہ نے، اے بچوں، اے لوگوں، جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو تم عقیقہ 7 دن میں عقیقہ کر دینا، یا تو ساری زندگی میں کرنا، مگر کرنا ضروری ہے۔ اپنا بچہ ہو یا بچی ہو، عقیقہ کرو اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کو یاد کرو، امام حسین اور امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو۔ حاضرین محترم، جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں سے بے انتہا محبت کی، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، وہ نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، ان نبیوں کے کھاندے پر کھیلنے والے امام حسن اور امام حسین کہلاتے ہیں۔ حاضرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا امام حسن اور حسین سے محبت کی ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں، میرے نواسے کوئی عام شخصیت نہیں، میرے نواسوں سے ہی دین آباد ہونے والا ہے۔ حاضرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شہادت کا واقعہ تو ایسا ہے، اگر کوئی بندہ خدا دل و جان سے سنتا ہے تو ساری زندگی رونا ہنسنا بند کر دے گا۔ حاضرین محترم، حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کربلا کے تمام واقعات کو دیکھا تو اس کے بعد میں نے اپنی ساری زندگی میں ہنسنا بند کر دیا۔ حاضرین محترم، یہ مقام اور ہے، ہم اگر سن رہے ہیں، ہم اگر تعلیم حضرت امام حسین کو سن رہے ہیں، ان کی سیرت کو سن رہے ہیں، تو ہمارے اندر اتنا احساس نہیں آ رہا ہے جتنا ہمارے اندر آنا چاہیے۔ حاضرین محترم، یاد رکھیے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں نے جب کربلا کے واقعات کو دیکھا اور اس کے بعد میں نے کبھی ساری زندگی ہنسا نہیں۔ یاد رکھیے، آج رونے کا وقت ہے۔ یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں، اگر کوئی اسلام کے اندر سب سے بڑی خوشی کا دن ہے تو وہ میلاد کا دن ہے، اگر وہ اسلام کے اندر سب سے بڑی غم کا دن ہے تو محرم الحرام کا دن ہے، محرم الحرام کی 10 دن ہے۔ حاضرین محترم، اگر آپ کوئی جاتے ہیں، جا کر اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں، آپ کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو سکون پہنچانے کے لیے آپ سکون کی تلاش میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، آپ سکون کی تلاش میں در بدر جاتے رہتے ہیں، مگر کربلا کو یاد کیجئے جہاں پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے سکون کا ایک لمحہ تلاش نہیں کیا۔ آپ کے ذہن میں صرف ایک چیز بات ہے کہ میرے نانا کے دین کو بچانا ہے، میرے نانا کے دین کو جس طرح میرے نانا کا دین میرے نانا نے پیش کیا تھا اسی طرح میرے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ روایات بتاتی ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، تمام صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں، کون صحابہ جن سے خدا راضی ہو گیا اور وہ بھی خدا سے راضی ہو گئے، کون رسول جو تمام نبیوں کا سردار ہے
نماز ادا ہو رہی ہے، تمام خدا تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ قرات کر رہے ہیں۔ جب آپ حالت سجدے میں جاتے ہیں، ایسے موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، وہاں سے امام حسین امام حسن آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نانا جان سجدے کی حالت میں ہے۔ حاضرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، آ کر آپ کی پیٹھ مبارک پر، آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی شان، خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، سبحان ربک الاعلی کے ترجمے کر رہے ہیں، سبحان ربک الاعلی کے کلمات خدا تعالیٰ کی بہترین شان کو بیان کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر آپ کے نواسے سیدوں کے سردار آ گئے اور آ کر پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ اگر اب اٹھتے رسول اللہ، اگر اٹھ جاتے تو امام حسین گر جاتے، امام حسن گر جاتے، امام حسین کو چوٹ لگ جاتی، امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کو زخمی ہو جاتا، امام حسین زخمی کی حالت میں ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب سیدوں کا سادات جاگے گا، کب سیدوں کا سادات اٹھ کر سیٹ ہو جائے گا، کب سیدوں کا سادات میری پیٹھ سے اتر کر سیٹ چلے جائے گا، ایک طرف چلے جائے گا اور میں کب سجدوں سے اٹھوں گا۔ تمام صحابہ بھی پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کوئی وحی نازل ہو چکی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کوئی پیغام خدا آ چکا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جبرائیل آ چکے ہیں۔ کوئی معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر امام حسن بیٹھ چکے ہیں، رسول اللہ جو امامت کر رہے ہیں، جو خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کب جائیں گے، پیٹھ پر سے کب اتریں گے۔ حاضرین محترم، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بیان کرنے والے کی بھی روح کانپ اٹھتی ہے، بیان سننے والے کی بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ حاضرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج تک آنے نہیں دی، اسی کو آپ کی بیوی نے زہر دے کر مار دیا۔ حاضرین محترم، مقام اور ہے، اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو ہمارا دل تڑپ رہا ہے، آپ بیان سن رہے ہیں تو آپ کا دل بھی تڑپ رہا ہے اور تڑپنا چاہیے۔ یاد رکھیے، سوچئے ان حال کو، سوچئے اس منظر کو جہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہوا کہ آپ کی بیوی آپ کو زہر دے گئی، زہر دے کر انتظار کر رہی ہے کہ کب آپ کی شہادت ہوگی، کب مجھے انعام حاصل ہوگا۔ حاضرین محترم، تمام صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ بعد نماز پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ نے سجدہ طویل کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خدا کی طرف سے وحی آ چکی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خدا کی طرف سے پیغام آ چکا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خدا کی طرف سے کوئی ایسی بات نازل ہو چکی تھی جو آپ سجدے سے اٹھ نہیں رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو میرے نواسے میری پیٹھ پر بیٹھ چکا تھا، اگر میں اٹھتا تو وہ گر جاتا، اسے چوٹ لگ جاتی۔ جہاں صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے سوچا کیا مقام ہوگا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کی وجہ سے خدا کی نماز ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جہاں پر بندہ خدا کو صرف دو چیزوں پر
اجازت دی جاتی ہے، ایک ایسی اجازت جہاں پر کوئی اپنی جان کا خطرہ ہو، یہاں ایک دوسری ایسی اجازت جہاں پر بندگان خدا کے سامنے بچھو یا سانپ آ جائے اور اسے مرنے کا ڈر ہو، ایسی حالت میں نماز کو توڑنا یا نماز سے غافل ہو جانے کی اجازت ہے۔ حاضرین محترم، رسول اللہ کو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ نہیں آیا، مگر امام حسن کی محبت میں آپ نے سجدے کو طویل کیا اور اسی امام حسن کو بے رحمی سے زہر دے کر شہید کیا گیا۔ حاضرین محترم، واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روزانہ یہ عادت تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کبھی کبھی رات کو پانی رکھتے تھے، آپ کے قریب پانی رکھتے تھے۔ مختلف روایات بتاتی ہیں کہ آپ کے سامنے پانی تھا اور وہ پانی کبھی آپ رات میں اٹھتے اور رات میں اٹھ کر اس پانی کو پی جاتے۔ حاضرین محترم، ایسا سوچتا ہے کہ یزید حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جس کا نام لینا بھی میں اپنی زبان سے گوارا نہیں سمجھتا، حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی دیکھتی ہیں کہ یزید بلاتا ہے اور انعام کا درہم دیتا ہے، انعام کی لالچ دیتا ہے۔ یزید کہتا ہے اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مارتی ہو تو 1,00,000 درہم اور ایک بڑا منصب میں عطا کروں گا۔ منصب کی لالچ میں آ گئی اور امام حسن کو شہید کر دیا، منصب کی لالچ میں آ گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا، پہنچایا بھی تو ایسا پہنچایا کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس کا نام چھپ گیا ہے، کس کا نام روشن ہو چکا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھتے ہیں، اٹھ کر اس گلاس سے پانی پیتے ہیں، اس گلاس سے جیسا ہی آپ کے حلق سے پانی اترتا ہے، آپ کے حلق میں جیسا ہی پانی اترتا ہے، آپ کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ پورے کا پورا نیلا پڑ جاتا ہے۔ پانی بھی نیلا ہو چکا تھا اور زہر کوئی اہم زہر نہیں تھا، زہر کا ایسا کام تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی، جس کے کام کی کوئی حد نہیں تھی۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر شہید کیا گیا۔ آپ نے جب پانی پیا اور آپ کے حلق سے جب پانی پیٹ میں گیا تو ایسی چیخ مارتے ہیں، روایات بتاتی ہیں کہ تمام مدینے کے لوگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ کو سن کر تمام کے تمام لوگ اٹھ کر امام حسن کے پاس آ جاتے ہیں اور پوچھتی ہیں، آپ کی بہن بی بی زینب پوچھتی ہے، اے امام حسن کیا حال ہے، کیا بات ہوئی ہے، اے امام حسن کیا حال ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ تو امام حسن ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نانا ہمیشہ آپ کے نواسے ہمیشہ سلام ہو۔ یا رسول اللہ، یہ بندہ ناچیز دعا کرتا ہے کہ جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا گیا، آپ نے شہید ہوا اور آپ کے دین کو بچایا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم ان گناہگاروں کی دعا کو قبول کیجئے، ہمارے دل میں ہماری نسلوں میں امام حسن اور امام حسین کی محبت کو برقرار رکھیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دے دیا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن بی بی زینب کو دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بی بی زینب، مجھے یہ زہر تلوار کا کام کر رہی ہے۔ اے بی بی زینب، میرا یہ زہر جو اتر گیا ہے، میرے اندر اتر گیا ہے۔ تلوار جس طرح ایک انسان کو، ایک چیز کو کاٹتی چلی جاتی ہے، اسی طرح میرے بدن کو کاٹتی چلا جا رہا ہے۔ میرا بدن خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر اتنا حلق کے اندر چل رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا، جس طرح تلوار کام کرتی ہے اسی طرح آپ کے بدن پر زہر بھی کام کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، اگر ہمارا یہ حال ہے، اگر ہم سنانے والے، آپ سننے والوں کا دل کانپ اٹھتا ہے، تو سوچئے ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطۂ جگر محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں کی دھڑکن کی جان، آپ کے اندر زہر گھل گیا ہے، آپ کے اندر زہر اتر گیا ہے۔ حاضرین محترم، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، مجھے جانے کا غم نہیں، مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں تجھے تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی دیکھتے ہیں کہ امام حسن میرا بڑا بھائی، میری جان، میری دلوں کی دھڑکن، زہر کا اثر اتنا ہو چکا ہے کہ آپ کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے، آپ کے بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اندر سے آپ کے بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ حاضرین محترم، ایسے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں زہر کس نے دیا؟ حاضرین محترم، معلوم تھا کہ آپ کی بیوی ملعون نے آپ کو زہر دیا ہے، مگر بتایا نہیں، صبر کیا، اور صبر کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسلام آیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے امام حسن، اگر تم جان لو گے تو کیا کرو گے؟ اور فرمایا امام حسین نے، میں اگر جان لوں گا تو اسے جا کر قتل کر دوں گا۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی دیکھتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، خدا پر چھوڑ دے، خدا پر چھوڑ دے، خدا اس کا بدلہ دے گا، خدا پر چھوڑ دے۔ حاضرین محترم، آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی بیوی نے زہر دیا۔ حاضرین محترم، یہ بھائی چاری کا سب سے بڑی دلیل ہے اسلام کے اندر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اپنے بیویوں کی بات سن کر بعض لوگ بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا ہے تو پلٹ کر چلے جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا ہے تو پلٹ کر چلے جاتا ہے۔ ایسے مقام پر انہیں یاد کرنا چاہیے کہ امام حسن اور امام حسین کی محبت کیسی تھی۔ دنیا گواہ ہے، تاریخ بھی گواہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کوئی مثال نہیں دیتی، ان کے جیسا نہ کوئی محبت کر سکتا ہے، نہ کوئی محبت انشاءاللہ آئندہ کرے گا۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود پر پڑ جاتے ہیں۔ زہر کام کر رہا ہے، آپ کے زبان پر خون جاری ہو رہا ہے، آپ کی زبان سے خون نکلنا شروع ہو رہا ہے، بہتا جا رہا ہے۔ جس طرح ندی میں پانی بہتا ہے، اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے خون جاری ہوتا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، اب یہاں پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جوم نوش فرماتے ہیں۔ جیسا ہی آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ خدا نے کہا قرآن میں، اے لوگوں جو میری راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں کبھی مردہ مت کہنا، خبردار انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب اس کی بیوی انعام حاصل کرنے کے لیے یزید کے پاس جاتی ہے، یزید کے پاس جا کر سوال کرتی ہے، کہاں ہے میرا انعام؟ میں نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا، میں نے اپنے شوہر کو شہید کر دیا ہے، کہاں ہے میرا انعام؟ تو یزید کہتا ہے، اے عورت، تو جب تیرے شوہر کی نہ ہو سکی تو ہماری کہاں سے ہوگی؟ یزید کیا بڑی بات کہتا ہے، یزید اسے سبق دیتا ہے، اے یزید، اے یزیدوں کی عورت، اے ملعون عورت، آپ فرماتے ہیں، یزید کہتا ہے اگر تو تیرے شوہر کی وفادار نہ ہو سکی تو غیروں کی کیا وفادار ہوگی؟ حاضرین محترم، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، دنیا نے یہ آپ کو شہید کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ دین اسلام ختم ہو جائے۔ یزیدوں نے سوچا کہ دین محمدی اگر ختم ہو جائے، امام حسن اور امام حسین کو شہید کر دیا جائے اور دین محمدی ختم ہو جائے گا، مگر الٹا ہوا۔ خدا نے کیا کیا؟ انہی کی اولاد سے حضرت امام
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہی کی اولاد سے تمام سادات گھرانوں کو بھیجا، انہیں ایسی صلاحیت دی، انہیں ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ ساری دنیا میں آج اسلام سادات گھرانے کی وجہ سے موجود ہے۔ حاضرین محترم، جو یزید سوچتے تھے کہ اگر امام حسن اور امام حسین کو ہم شہید کر دیں گے تو اسلام مٹ جائے گا، مگر ہوا الٹا، انہی کے گھرانے سے اسلام کو انہوں نے آباد کر دیا، صحیح دین کو ہمارے تک پہنچا دیا، اور انہی کی اولاد سے 840 پر 7 ہجری میں خدا تعالیٰ نے جون پور کے اندر امام مہدی کو امام مہدی موعود بنا کر پیدا فرمایا۔ آپ نے کہا اے لوگوں، تلوار آپ کی گردن پر رکھ دی جائے، اے لوگوں اگر کوئی تمہارے سامنے آئے، مہدی موعود نے ہمیں تعلیم دی، اگر کوئی ہمارے سامنے آئے اور ہماری گردنوں پر تلوار رکھ دے اور کہے کہ تم توحید سے پلٹ جانا، تو حاضرین محترم مہدی موعود نے فرمایا اپنی جانوں کو قربان کر دینا مگر توحید سے نہ پلٹنا۔ حاضرین محترم، جب مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں ایسی تعلیم دی، مہدی موعود نے فرمایا اے لوگوں، میرے نانا میرے دادا حسین نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا مگر توحید سے نہ بیٹھے، اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور توحید کو بیان کرے تو اپنی گردنوں کو کٹا دینا، جس طرح امام حسین نے کٹایا ہے اپنی گردنوں کو اڑا دینا، اپنی گردنوں کو کٹا دینا جس طرح امام حسین نے کٹایا ہے، مگر توحید پر قائم رہنا۔ اس سے زیادہ امام مہدی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ امام مہدی نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اے لوگوں، توحید پر قائم کرو اور یاد کرو میرے دادا کو کہ میرے دادا نے اپنے سروں کو کٹایا، اپنی گردنوں کو کٹا دیا، اور مجھے یاد کرو اور مجھے بھی یاد کرو، اور میرے دادا کی پوری سلطنت کو، پوری سادات گھرانے کو یاد کرو کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دیتے ہوئے دین محمدی کو آباد کر دیا، دین محمدی کو سلام کر دیا۔ حاضرین محترم، یاد رکھو سیدہ کے لال پر سلام بھیجتے چلے جاؤ، سیدہ کے لال پر، امام حسین کے، حضرت محمد رسول اللہ کے نواسوں پر سلام بھیجتے چلے جاؤ، ہزاروں درود و سلام ہو حضرت امام حسن اور امام حسین پر جنہوں نے اپنے سروں کو کٹایا اور اسلام کو ہمارے تک پہنچا دیا۔ حاضرین محترم، آج ہم نے ادب سیکھا ہے، آج ہم نے قرآن مجید کو سیکھا ہے، آج ہم نے انسانیت اگر سیکھی ہے تو حضرت امام حسین کی تعلیمات سے سیکھی ہے۔ آج ہم نے انسانیت اور حرام اور حلال میں فرق جاننے کی کوشش اگر ہمارے اندر آئی ہے تو حضرت امام حسین کا صدقہ ہے۔ حاضرین محترم، یاد رکھو ان واقعات کو اپنے ذہنوں میں، اور توحید پر قائم رہو، اور توحید پر قائم رکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل سے ہمیں بھی ہماری جانوں کو راہ خدا میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی کی تعلیم سے، حضرت امام حسن اور حسین کی تعلیم سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہمیں نمازوں کو قائم کرتے ہوئے اور محرم کے مہینے میں بنا خوشی مناتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ جب بھی محرم آتا ہے تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو تمہارے بڑوں نے اپنے سروں کو کٹا کر تمہارے تک اسلام کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ فراز پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔